اسرائیل کی جانب سے ناظرین جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی اور ایران نے 3 اطراف سے ایسے تباہ کن حملے کیے کہ اسرائیل پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ اب ناظرین اگلا ہدف جو پاکستان کو قرار دیا جا رہا تھا کہ پاکستان اگلا ہدف ہو سکتا ہے، اسرائیل پاکستان پر حملہ کرے گا، تو ایک بات بتاتے چلے کہ اسرائیل کو اب پاکستان پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کا یہ شوق ہے تو ہم ان کا یہ شوق بہت جلد پورا کرنے والے ہیں۔ آپ نے ٹھیک سنا، 3 اطراف سے پاکستانی افواج نے اسرائیل کو گھیرنے کی تیاری کر لی ہے اور ناظرین 3 مختلف مقامات پر اس وقت اگر ہم کہیں کہ پاکستان آرمی موجود ہیں اسرائیلی سرحدوں کے بہت قریب، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ لبنانی کمانڈر ان چیف پاکستان آتے ہیں، GHQ کا دورہ کرتے ہیں، گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے اور پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر سے ان کی کیا بات چیت ہوئی، ملاقات میں کیا ڈسکشنز ہوئی، بڑے اہم امور پر بات چیت ہوئی، اس حوالے سے بھی ناظرین بہت بڑا ایک بریک تھرو ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی گن شپ ہیلی کاپٹر ہارموز کے قریب گر کر تباہ ہو چکا ہے۔ ناظرین مذاکرات ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے، جنگ پرولونگ ہوگی، جنگ دوبارہ شروع ہوگی، نئی شروع ہوگی، ایران کا کیا موقف ہے، امریکہ کا کیا موقف ہے، اسرائیل کہاں پر اس وقت سٹینڈ کرتا ہے، یہ تمام تر ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیل کی قیمتیں سستی ہو رہی ہیں اور اس بات کا اعلان ہو چکا ہے۔ جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں سب ڈیولپمنٹس پر بات کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، لبنان کے کمانڈر ان چیف پاکستان کا دورہ کرتے ہیں اور جب وہ پاکستان آتے ہیں تو پاکستان آنے پر ان کا استقبال کیا جاتا ہے بھرپور طریقے سے، اور فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو اس موقع پر GHQ آمد پر ان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ جنرل روڈولف ہائیکل یہ پاکستان میں اس وقت موجود ہیں اور انہوں نے پاکستان کی جتنی بھی کوششیں ہیں جنگ کو رکوانے کے لیے، جنگ بندی کے لیے، ناظرین ان کو نہ صرف سراہا بلکہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ملٹری کوآپریشن کو آگے بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ پاکستانی افواج کی تعریف نہ صرف کی بلکہ UN مشنز پر اور دیگر انٹرنیشنل مشنز پر پاکستانی افواج کے ڈسپلن کی تائید کی، حمایت کی، تعریف کی اور کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ملٹری کوآپریشن کو اور دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ لبنان جو کہ اسرائیل کی سرحد کے ساتھ ہے، اسرائیل اور لبنان کی سرحد ایک ہی ہے، تو ناظرین what does that mean؟ اب پاکستانی فوج اسرائیل کے بہت قریب پہنچ چکی ہے، چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہوا تھا، اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ، یو مسٹ نو اباؤٹ اٹ، اور اس کے تحت پاکستان کی افواج وہاں پر موجود ہے، دستے وہاں پر موجود ہے، طیارے ہمارے وہاں پر موجود ہیں، اور ناظرین اردن بھی جب دورہ کرتے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر تو ان کی جانب سے بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے اور دفاعی معاملات کے حوالے سے بڑی اہم امپورٹنٹ ڈسکشنز ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم بھی پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اسی قسم کا جس طریقے سے سعودی عرب کے ساتھ ہو۔ تو ناظرین یہ وہ تمام تر پس پردہ خبریں تھیں جو کہ زیر گردش تھیں۔ ناظرین اب پاکستان سعودی عرب میں بھی موجود ہے، لبنان کے ساتھ بھی ہماری جو ہے وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لبنانی کمانڈر ان چیف کے ساتھ اردن کا بڑا امپورٹنٹ ایک وزٹ تھا۔ تو 3 اطراف سے اس وقت اسرائیل کو اگر ہم یوں کہیں کہ گھیر لیا گیا ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ اگر اسرائیل نے کوشش کی مستقبل میں کسی بھی مس ایڈونچر کی تو بھارت کو تو آپریشن سندور میں ہم سبق سکھا چکے ہیں۔ اب اگر اسرائیل نے ایسی کوئی حرکت کی، حالانکہ آپریشن سندور وہ اسرائیل کی جانب سے بھی تھا، اسرائیل اور بھارت کے نیکسس کی طرف سے اگر ہم کہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ اب اگر اسرائیل نے کوشش کی تو پھر اسرائیل کو یہاں تک آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم وہیں پر ان کا کام تمام کر دیں گے۔ آن دی ادر ہینڈ ناظرین اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کی جانب سے جو جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی گئی، ایران پر حملہ کیا گیا، ایران نے 24 گھنٹوں میں 3 اطراف سے حملے کیے، یمنی مزاحمتی تنظیم ایکٹیو ہوتی ہے، لبنانی مزاحمتی تنظیم ایکٹیو ہوتی ہے، آن دی ادر ہینڈ ایران بھی ایکٹیو ہوتا ہے اور بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی جاتی ہیں اور بھرپور طریقے سے ان کو منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے۔ نہ صرف منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو اطلاعات موصول ہو رہی تھیں، امریکی جہازوں پر قبضہ بھی کچھ کر لیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہے، ایک امریکی گن شپ اپاچے ہیلی کاپٹر اس کو گرانے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تکنیکی خرابی کے باعث گرا، لیکن ان دا مڈل آف وار جب ایسے کلیمز آتے ہیں تو ان کلیمز کے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ آپ ایک جنگ میں ہیں، ایک جنگی حالت میں ہیں، جنگی میدان ہے، بیچوں بیچ آپ کھڑے ہیں اور آپ کے جو ویپنز ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، آپ کے ویپنز گر رہے ہیں، آپ کے ہیلی کاپٹرز گر رہے ہیں، آپ کے طیارے گرائے جا رہے ہیں، اینڈ یٹ یو سے کہ یہ ایک ٹیکنیکل فیلئر تھا۔ سو دس ریزز اے لاٹ آف کوسچنز کہ یا یہ واقعی میں ایک تکنیکی خرابی تھی، ایک فنی خرابی تھی، یا پھر
दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया और अब वो अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करना चाहता। दैट इज द रीजन इसको एक टेक्निकल फेलियर करार दिया जा रहा है। तो नाज़रीन, अब इसके साथ साथ जो रीसेंट डेवलपमेंट्स की अगर बात की जाए तो वो सवाल यहाँ पर बड़ा एक इंपॉर्टेंट ये उठता है कि अब ये जंग बंदी जो है ये प्रोलॉन्ग होगी या फिर जंग प्रोलॉन्ग होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि 2 से 3 दिनों के अंदर एक हतमी मुआहिदा सामने आ जाएगा, 2 से 3 दिन के अंदर फाइनल एग्रीमेंट हो जाएगा, जंग बंदी हो जाएगी, जंग खत्म हो जाएगी। एक और बयान फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आता है और डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि 2 हफ्तों में मुकम्मल तौर पर जो है वो जंग खत्म हो जाएगी, कंप्लीटली खत्म हो जाएगी और अपनी फतह का दावा भी वो करते हैं। और फतह के दावे के साथ साथ नाज़रीन इंपॉर्टेंट थिंग कि वो कहते हैं कि तेल की कीमतें भी सस्ती हो जाएंगी। आलमी मंडी में जो इस जंग की वजह से तेल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, अब वो भी कम हो जाएंगी और हम मुकम्मल तौर पर जीत जाएंगे, मुकम्मल तौर पर फतहयाब होंगे 2 हफ्तों के अंदर अंदर। और जहाँ तक एग्रीमेंट की बात है, एग्रीमेंट के लिए भी 2 से 3 दिन का वक्त दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। वाशिंगटन में नाज़रीन ये सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान के साथ जो मुज़ाकरात का अमल है दैट एक्चुअली हैज़ नॉट बीन स्टॉप्ड एज ऑफ नाउ, अभी तक मुज़ाकरात का अमल नहीं रुका। ईरान के मौक़िफ़ की नाज़रीन अगर बात की जाए, ईरान का मौक़िफ़ क्या है? ईरान में अक़वाम मुत्तहिदा के जो सफ़ीर है, ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी, उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका माहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के ज़रिए मुज़ाकरात जारी हैं। तो मुज़ाकरात पाकिस्तान के थ्रू जारी है, दैट इज़ अनदर ग्रेट अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। एक जनाटेदार थप्पड़ है जो कि सरहद उस पार से प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात का अमल रुक चुका है, पाकिस्तान का किरदार ख़राब हो चुका है। मुतनाज़ बनाने की कोशिश जो की जा रही है, पाकिस्तान का किरदार मुतनाज़ नहीं हुआ। ईरान खुद इस बात को तस्लीम कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। ईरान की जानिब से बड़ा एक बीफिटिंग रिस्पॉन्स दिया गया इसराइल को। इसराइली जो इंतहा पसंदी थी उसको एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिसके बाद उनकी तोपें अब खामोश हो चुकी है। लबनान के अंदर अभी भी वक्फे से कुछ हमले किए जा रहे हैं इसराइल की जानिब से, लेकिन इसराइल की जानिब से उन हमलों का भरपूर तरीके से जवाब दिया जा रहा है। जंग बंदी होती है या फिर नहीं, पाकिस्तान भरपूर कोशिशें कर रहा है। और अब लबनान के मामले में भी लबनानी कमांडर इन चीफ पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान में उनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया, कोऑपरेशन बढ़ाने की बातचीत की गई और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर बड़े भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर लगी हुई है कि इस जंग का ख़ात्मा हो ताकि पूरी दुनिया सुख का और चैन का सांस लें। आप क्या सोचते हैं इस हवाले से, जंग बंदी होगी या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।